الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. اللہ مالک الملک حمد و ثناء اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔
اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس مہینے کا جو پہلا خطبہ جمعہ تھا، اس میں ایک بڑے اہم موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ اگر آپ اپنے انسانی معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی فیملی میں، اپنے قبیلے میں امن، سکون، محبت اور خوشگواری دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر رشتے اس طرح استوار کریں اور رشتے بناتے وقت مقصد اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرتے وقت معیار وہ رکھیں جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے آپ کو دیا ہے، تو اس کی برکت سے پھر آپ بہت ساری آزمائشوں سے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اس پر ہماری تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد آج جو 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، اور رب العالمین نے یقیناً ایک ایک حکم ہماری خیر کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے دیا ہے۔ بعض جگہ پہ تو رب العالمین نے بندوں کی عادات کی نشاندہی کی، یہ عادت، یہ بری خصلت، یہ بری خصلت، اور اس کے بعد اس کے نقصانات بتائے، اپنا حکم بتایا کہ نہیں تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ صرف اس دور کے معاشرے میں بری حرکت موجود نہیں تھی، آج بھی موجود ہے۔ 1450 سال گزر گئے، اسلام کی روشنی ہمیں ملی، اور ہم تو جدی پشتی مسلمان چلے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، مسلمان محلے میں رہتے ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، مسجدوں میں بھی آنا جانا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر یہ خامیاں، یہ کوتاہیاں کیوں موجود ہیں؟ اب جس کوتاہی کی نشاندہی کی گئی اس آیت میں، پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو اس کے نام کی قسمیں کھا کر اس لیے ڈھال بناتے ہو کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، کہ یہ ایک غلط کام کرو گے جو گناہ کا کام ہے، تقوی کے خلاف ہے، لوگوں کے درمیان صلح کے خلاف ہے،
اس کا صرف ارادہ ہی غلط تھا، تم قسم کھانے لگ گئے۔ یہ ایک سادہ سا ترجمہ ہے۔ معنی اور مفہوم کیا ہے؟ مثال کے طور پر بندے کی کسی کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے اور کہتا ہے مجھے قسم ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں، مجھے قسم ہے کہ میں اس کے ساتھ بات چیت کروں۔ بعض اوقات بیوی کو کہہ دے گا تجھے قسم ہے کہ تو فلاں رشتہ دار کے ساتھ بات کرے یا فلاں کے پاس جائے۔ بلکہ بیوی کے ساتھ تو ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں، سیدھا سیدھا ہی کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو طلاق۔ اس سے نیچے کوئی دھمکی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے، اگر آسان سے آسان لفظ کہیں تو۔ ظلم اپنی جگہ پر ہے۔ تو بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، وہ تو یہ ارادہ کرے کہ مجھے قسم ہے کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا، مجھے قسم ہے اللہ کی میں یہ اتنا صدقہ خیرات کروں گا، مجھے قسم ہے اللہ کے نام کی کہ میں فلاں جگہ پہ یہ مسکین غریب لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے ضرور جاؤں گا اور لوگوں کو بھی لے کے جاؤں گا، مجھے قسم ہے کہ وہ اگر میرے ساتھ نہیں بھی بلائے گا میں ضرور اس کی خوشی غمی میں شرکت کروں گا، مجھے قسم ہے کہ میں اپنی برادری کے کسی بندے کے ساتھ کٹاف نہیں ہوں گا، مجھے قسم ہے کہ میں اپنے ہر پڑوسی کو خوش رکھوں گا۔ اس طرح کی بات ہونی چاہیے تھی، آپ بالکل الٹ چلے گئے۔ پہلے غلط قسم کھائی، مجھے قسم ہے کہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا، مجھے قسم ہے کہ اس کی شادی میں شرکت نہیں کروں گا، مجھے قسم ہے کہ میں، اور اس کے بعد اگر کسی نے سمجھا دیا بھائی میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ عام طور پہ افسوس یہ ہے نا کہ یہ ممبر پر بیان ہی نہیں کی جاتی۔ ممبر پر بھی قصے، کہانیاں، کہاوتیں، شعر و شاعری، ٹائم پورا کیا جاتا ہے، پبلک خوش ہو، واہ واہ کے نعرے لگا دے، نذرانے دے دے اور بس۔ میرے بھائیوں، علماء کرام کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، مسجد میں آنے والے ایک ایک مسلمان فرد کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں مسجد میں کیوں جا رہا ہوں، مسجد کیوں بنی ہے، مسجد سے مجھے کیا حاصل کرنا ہے، نیکی کا راستہ سیکھنا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ پچھلے دنوں ایک بندہ آیا اور اس نے بڑی زبردست بات کی، دل کو لگی کہ جی میں بدقسمتی سے شیطان کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہوں، میں فلاں غلطی کرتا ہوں، باقاعدہ بتایا فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ گناہ ہے، ناجائز ہے، لیکن میں سلپ جاتا ہوں، سلپ ہو جاتا ہوں، شیطان ورغلاتا ہے۔ اچھا جی کیا کریں؟ کہتا ہے مجھے کوئی وعیدیں سنائیں، مجھے کوئی وعید سنائیں، قرآن سے، حدیث سے، کسی صحابی کے قول سے، کسی واقعے سے مثال دے کر اس کے نقصانات بتائیں تاکہ اچھی طرح میرے دل میں اس گناہ سے خوف بیٹھ جائے۔ دیکھیں کیا زبردست بات کی ہے۔ عام طور پہ زیادہ سے زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے،
اور مولانا صاحب بتا دیتے ہیں بھئی یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ اس بندے نے کتنا زبردست سوال کیا، اور اللہ کو ایسی ادائیں بہت پسند ہیں کہ بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کمزور ہوں کہ شیطان کے پھر دھوکے میں آ جاتا ہوں، پھر وسوسے میں آ جاتا ہوں۔ تو مجھے کوئی اس طرح سے سمجھائے کہ میرے دل میں خوف بٹھائے۔ رب تو جانتا ہے نا، اللہ اس کے اس جذبے کی قدر کرے گا کہ دیکھو اس بندے نے، ایک تو ویسے بھی اللہ کو عاجزی پسند ہے، یہ بندہ اپنی عاجزی اور کمزوری تسلیم کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس گناہ سے بچنے کی کتنی کوشش، کتنا جذبہ اس کے دل میں موجود ہے کہ میرے دل کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جائیں کہ کسی نہ کسی طرح میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ یہ ہے بات۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم یہ کیا کہتے ہو، میرے نام کی قسم کھا رہے ہو اور میرا ہی حکم توڑتے ہو۔ مجھے قسم ہے کہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اللہ تو حکم دیتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے کٹاف نہ ہو۔ قسم ہے کہ میں اس کی شادی میں یا اس کے جنازے میں شریک ہوں، اللہ تو حکم دیتا ہے کہ شرکت کرو۔ اچھا، بعض اوقات بزرگ حضرات بھی، وہ ماں باپ ہوں یا کوئی اور بڑے ہوں، کسی سے دل دکھا ہوا ہے تو اپنے لواحقین کو، اپنے رشتہ داروں کو، بچوں کو، سب کو بٹھا کر کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں قسم دے رہا ہوں میرے جنازے میں اس کو شرکت نہ کرنے دینا، میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فوت ہو گئے، اب وہ رشتہ دار، عزیز، پڑوسی، کوئی بھی ہے، آیا اس کو کہیں گے بھائی دیکھو بھائی ہمیں وصیت کر گئے بابا جی، اور انہوں نے ہم سے قسم لے لی تھی، بھائی صاحب آپ نہیں شرکت کر سکتے۔ دونوں بندے غلطی پر ہیں۔ پہلا وہ غلط، وہ بزرگ، لیکن دیکھیں اس اسٹیج پر وہ ہیں، ممکن ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، یا ذہنی طور پر ایسی کیفیت ہو چکی ہو کہ اب وہ کوئی بات غلط وصیت کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، آپ سے غلط وعدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان کو اس وقت سمجھانے کی کوشش کر چکے، ان کو نہیں سمجھ آئی، وہ اپنی بات پہ پکے رہے۔ آپ وعدہ نہ کریں، خاموش ہو جائے زیادہ سے زیادہ، یہ نہ کہیں گے ٹھیک ہے ابا جی آپ کی چارپائی کو وہ ہاتھ نہیں لگائے گا، ہم وعدہ پورا کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ وعدہ نہ کریں، ورنہ آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ جب وہ فوت ہو گئے، اب آپ وہ وصیت جو کہ شریعت کی نافرمانی پر ہے، اللہ کی قانون کی خلاف ورزی پر ہے، اصول ہے اللہ نے دیا سارے نبیوں کے ذریعے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ٹھیک ہے چھوٹے بڑے کے یہ درجات اللہ نے بنائے ہیں، بڑا بھائی بھی بڑا ہے، اس کا بھی احترام ہے، چچا ماموں بھی ہے، والد صاحب بھی ہیں، دادا نانا بھی ہیں، سب کا اپنی اپنی جگہ پہ مقام ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ ان سب سے بڑا ہے، اللہ کا مقام ان سب سے اوپر ہے، اللہ کا حکم ان سب کے حکم کے اوپر ہے۔ جب اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو پھر ان میں سے کسی کی بات نہیں مانیں گے، یہ کیا صحابی کی بات بھی نہیں مانیں گے، رسول تو اللہ کے حکم کے خلاف کبھی کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا نا، وہ تو معصوم عن الخطا تھے، ان کے ساتھ تو ہر وقت فرشتے اللہ کی رہنمائی لے کر موجود ہوتے تھے۔ نبی کبھی
اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں۔ بات بعد والوں کے لیے، صحابہ کرام، اب کتنا بڑا مقام ہے۔ ایمان کی نگاہ سے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ نبی کا صحابی بن گیا، اور اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن یہ صحابی بھی اگر اللہ کی کلام کے خلاف کوئی بات کرے، ہمیں حکم ہے کہ آپ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اس کا بڑا مقام ہے، لیکن اس کا مقام اس سے کہیں زیادہ، یہ اس کا بندہ ہے۔ آپ کے سامنے اس کا بڑا مقام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ لہذا یہ اصول اگر ذہن میں بندہ بیٹھا لے نا کہ یہ جو ہم نے درجہ بندی کی ہوئی ہے، خود ہم اپنے گھروں میں باپ کی بات کو اوپر رکھتے ہیں یا بڑے بھائی کی بات کو اوپر رکھتے ہیں؟ یقیناً بلکہ ابا کے بھائی چچا کیوں نہ ہو، تایا کیوں نہ ہو، ابا سے جو عمر میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے ان کا مقام ہے، لیکن اس اولاد کے لیے تایا پہلے نہیں ہے، ابا پہلے ہے۔ ابا کا مقام اس بچے کے لیے زیادہ ہے، تایا کا بعد میں آئے گا۔ تو یہ اپنے باپ کی بات مانے گا، نہ کہ تایا کی مانے گا۔ جب ہم نے دنیا میں اپنا یہ نظام بنایا ہوا ہے، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ذرا اسی اینگل سے غور کریں نا، اللہ کے ساتھ ہمارا یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم سب سے اوپر آئے گا، تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ ہی کا نام لے کر اللہ کے حکم کے خلاف ایک قسم کھا رہا ہے، کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا ایسا مت کرنا۔ اسی طرح وہ تصلح بین الناس کی بات کر دی، لڑتے مرتے رہے، ہمیں تو قسم ہے، ہم نے عزم کر لیا ہم ان کی صلح نہیں کروائیں گے۔ آج ہم نے صلح کروانے کی کوشش کی، انہوں نے ہمیں مجرم بنا دیا، اب قیامت آ جائے ہم ان کے بیچ میں۔ غلط، یہی تو امتحان ہے۔ پھر آپ اور وہ برابر ہو گئے، دونوں اڑیل ضدی ہو گئے۔ پہلے وہ غلطی پر تھے، آپ ٹھیک کام کر رہے تھے، صلح کرانے کی کوشش، جب آپ نے بھی صلح کروانا چھوڑ دیا برابر ہو گئے، اور پھر اوپر سے آپ نے عزم کر لیا کہ اب یہ جو چاہیں کریں، مریں، لڑیں، جھگڑیں، عدالت میں جائیں، جو بھی ہو جائے، اب میں ان کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ تصلح بین الناس واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جو تم قسمیں کھا رہے ہو، یہ جو تم ارادے غلط کر رہے ہو، یہ جو تم صلہ رحمی کے خلاف راستے پر چل نکلے ہو، یہ اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اللہ تمہاری اس پر گرفت کرے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے ہم میں سے کہ جو اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں پیار محبت کی فضا نہیں دیکھنا چاہتا؟ ہر بندہ پیار محبت کو ہی پسند کرتا، کوئی لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا ڈکیت، وارداتیہ آدمی بھی پسند یہی کرے گا کہ یار پیار محبت ہو گھر میں۔ عادت بھلے بگڑی ہوئی ہے، لیکن اگر دیانتداری سے بٹھا کے پوچھ لو کہ پسند کیا کرتا ہے، تو یہی کہے گا لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں، پسند وہ یہی کرے گا، پیار محبت۔ اچھا جی، اب پیار محبت پسند تو ہے، چاہتے تو ہیں، لیکن یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جو راستہ اللہ بتاتا ہے اس کے آپ اپوزٹ چل رہے ہیں۔ وہ امن، وہ صلح، وہ پیار محبت مل رہی ہے مغرب سے، آپ چل رہے ہیں مشرق کی طرف۔
آپ نے ادھر پیٹ کر دیے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ بارش برس رہی ہو اور بندہ اپنا برتن الٹا کر کے رکھ دے، کیا آئے گی اس میں؟ ایک بوند بھی نہیں آئے گی، زیادہ سے زیادہ اس کی پیٹھ گیلی ہو جائے گی، وہ بارش کی برکات کے قطرات تو اس کو نہیں ملیں گے۔ ہم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہوا ہے، زبان سے نہیں کہتے ہیں لیکن عمل ہمارا یہی ہے۔ جو راستے امن والے ہیں، پیار محبت والے ہیں، وہ تو سارے ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ ایک واقعہ سنایا حضرت ابو بکر صدیق کا، وہ اس موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہے، ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ اور وہ کتنا بڑا معاملہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور وہ عام بیٹی نہیں تھی، وہ رسول اللہ کی بیوی تھی، اس پر منافقین نے تہمت لگائی، جس کو اللہ نے تمام ایمان والوں کی ماں کا درجہ دیا۔ اتنی مقدس ہستی، اس پر تہمت لگی، اور وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر وحی کے ذریعے ہی ان کی سزا بھی بتلا دی گئی کہ ان کو یہ سزا دے دو۔ اب بتائیں کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہونا، پھر تو شک ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اس نے جو کچھ کہا ہے سچ ہو۔ ہمارے اپنے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی کے متعلق، کسی کی بیوی کے متعلق، بہن کے متعلق ایسے لفظ کہہ دے، شک ہو سکتا ہے، لیکن وہاں تو اس طرح کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ خود رب العالمین نے وحی نازل کر دی۔ سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا غصہ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ مصطح بن ساسا صحابی تھے، انتہائی غریب کمزور آدمی مالی لحاظ سے، حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے دور سے، اور حضرت ابو بکر صدیق چونکہ تاجر تھے، پورا خاندان تجارت پیشہ، الحمدللہ اللہ نے نوازا تھا، تو وہ مصطح بن ساسا کو باقاعدہ فائنانشلی سپورٹ کرتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے۔ جب مصطح بن ساسا نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق وہی الفاظ کہے جو منافقین کہتے پھر رہے تھے، تو اب اس خاتون کے باپ کا غصہ اس پر جائز تھا یا ناجائز تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ آیات نازل ہو گئی تو کہا کہ یہ بات اس قدر، کم از کم یہ اگر لوگ کہہ بھی رہتے تو یہ تو خاموش رہتا، یہ تو اپنی زبان نہ کھولتا، اس قدر ناشکری اس کے اندر، احسان فراموش آدمی، اس نے رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا، میں اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں اس نے اس کا بھی خیال نہیں کیا، بس آئندہ میں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں گا، آئندہ میں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں گا، اس نے بہت دل دکھایا۔ ادھر سے آیت نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے وہ کیوں قسمیں کھانے لگ گئے ہیں کہ ہم ان کو آئندہ کوئی سپورٹ نہیں کریں گے؟ کیا تم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تمہیں سزا نہ دے بلکہ تمہیں معاف کر دے؟ جب اپنے لیے معافی پسند کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، غلطی ہو گئی معاف کرنا سیکھو۔ اس پوری آیت کا پیغام یہ تھا، اور جو ہی یہ آیت سنی اب وہاں ابو بکر صدیق کا کہیں نام نہیں تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کہنے لگے لگتا ہے یہ تو میرے متعلق ہی نازل ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے رسول گواہ رہیں، نہ صرف کہ مصطح بن ساسا کو معاف کرتا ہوں بلکہ
پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ تعاون کیا کروں گا۔ اب یہ معیار دیکھیں ذرا، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں نا، ارادے کرتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ دعا سلامی نہیں کروں گا، اس کی خوشی غمی میں شرکت نہیں کروں گا، اس کے ساتھ یہ نہیں کروں گا۔ اس نے تو ان کی بیٹی پر تہمت لگائی تھی جس کی صفائی خود اللہ نے دے دی تھی، جس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں بچا تھا۔ باپ کیسے برداشت کرتا ہے کہ اس کی بیٹی پر کوئی تہمت لگائے؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق، وہ لوگ اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں تھے، جب ان کے سامنے قرآن کی آیت آ جاتی، نبی کا کوئی فرمان آ جاتا، اپنا من مار دیتے تھے۔ تبھی تو اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یہ والا ایمان، یہ انداز صحابہ کرام کا جس کا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، یہ معیار چاہیے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ٹائم آج کے خطبے کا ختم ہو گیا۔ مختصراً یہ بات سمجھ لیجئے کہ کبھی ایسا ارادہ جو غلط کام پر ہو، غلطی کا ہو، قطع تعلقی کا ہو، کسی کے ساتھ ناراضگی کا ہو، کسی کے یہاں خوشی غمی میں شرکت کے متعلق ہو، ایسا ارادہ ہی نہیں کرنا ہے، چہ جائے کہ قسم کھائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا کیا انداز ہے، شفقت دیکھیں، محبت دیکھیں۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اللہ اکبر، کہ یہ اگر بندے کا تقیہ کلام بنا ہوا ہے نا، ایسے عربوں میں اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں ہر بات پہ واللہ واللہ واللہ۔ اب واللہ کا مطلب ویسے تو ہے قسم، اللہ کی قسم ہے، لیکن وہ تقیہ کلام بنا ہوا۔ اب اللہ رب العالمین نے پہلے اصول بتا دیا کہ اس طرح کی قسمیں نہ کھانا، لیکن اس کے بعد کہا کہ میری تمہارے ساتھ جو محبت ہے، اگر تمہارا ایسا تقیہ کلام بن گیا غلط، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو، لیکن جب تک چل رہا ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ہاں، دل سے اگر وہ قسم کھاؤ گے اور دل سے وہ ارادہ ہوگا پھر پکڑ ہوگی۔ ایسے زبان پہ چڑھا ہوا ہر وقت لفظ قسم سے قسم سے قسم سے، اس عادت کو چھوڑو، لیکن اگر دل سے کہو گے کہ قسم سے تو پھر وہ قسم ہی ہوگی۔ اور گناہ کے متعلق اگر وہ ہوئی اور بڑا جرم ہے، پھر وہ قسم توڑنا ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، وہ 3 دن کے روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب وہ اس وقت تو ہوتا تھا غلام آزاد کرنا، وہ تو اب ہے نہیں، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن کے روزے رکھے، جو اس کو آسان ہو۔ تو دیکھو رب العالمین جب ہمارے ساتھ ہر معاملے میں دیکھ اپنا اصول بتا کے، قانون بتا کے، پھر اپنی محبت شفقت کا بھی اس طرح اظہار کرتا ہے۔ اگر دل سے نہیں ہے نا تمہارے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اللہ سے دل کی بات چھپا نہیں سکتے ہو، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ ہاں، زبانی آپ کہو نہیں میں نے اوپر سے کہا تھا، اور لوگوں کو تو آپ کہہ لو گے، لیکن رب کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں کیا تھا اس وقت۔ اللہ کے ساتھ ایسے اٹکل پچو چلیں گے نہیں۔ اگر واقعتاً آپ کے دل میں ایسی بات نہیں ہوگی، بس تقیہ کلام بنا ہوگا، تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات ہے کہ ایسا غلط تقیہ کلام اپنی انداز گفتگو سے نکالنا ہے، اپنی گفتگو سادہ صاف ستھری رکھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو ہمیشہ اچھی صاف ستھری کھری بات کیا کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔